اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید سائنس اور معجزۂ معراج۔ قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآنی پیشن گوئی کی صداقت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ تھی سورہ الانشقاق آیت نمبر 18-20۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جدید سائنس اور معجزۂ معراج کی طرف جائیں گے۔ ان کی ساری تفصیل جو ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے فلسفہ معراج النبی میں سمیٹ لیا ہے۔ عہد جدید کا مسلمان غبار تشکیک میں گم ہے۔ اسے جو معجزۂ معراج ہے اس پہ کنفیوژن ہے، اسے وہ بلیو نہیں کر پاتا، اس کے باوجود کہ آج کے دور میں جو سائنس ہے وہ عبور پا چکی ہے۔ تو ضروری ہے تبلیغ دین کے لوگوں کو اور جو دائی ہیں کہ نوجوان نسل کا ایمان غارت ہونے سے بچانا اگر ہے تو انہیں سائنس کے لینگویج میں جو ہے وہ معجزۂ معراج کو اور پھر دین اسلام کو پیش کرنا ہے۔ اب آئیے کچھ ٹاپکس کو لے لیتے کہ معجزۂ معراج اتنا عظیم ہے کیوں۔ سب سے پہلے تو عالم بشریت کی زد میں آ گیا یہ خلا۔ آج سے 1400 سال قبل علوم انسانی میں اتنی وسعت نہ تھی اور نہ ہی اتنی گہرائی اور گہرائی کہ معجزات رسول کا کوئی ادنا جزوی ان کے فہم و ادراک میں آ جاتا، کہ اس وقت بہت سے علوم جدیدہ مبادیات تک کا بھی دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ تو پھر فضائے بالا کے مختلف کیفیات، سائنس تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، ایسٹرونامیکل سائنس۔ پھر جب کوئی اسپیس میں جاتا ہے تو انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ گیسوں پر مشتمل ہے اسپیس، یونیورس۔ وہ زمین پر زندگی تو ممکن ضروری ہے، مگر جیسے اسپیس میں جاتے ہیں وہاں پہ گیسز الگ ہیں، تو انسان والا جو یہ زمین والا مخلوق ہے وہ خلا میں زندہ نہیں رہ پائے گا۔ پھر جب خلا میں چلا گیا تو پھر اس سفر اس کی سپیڈز کیا ہوگی، وہ کون سے سپیڈ میں جائے گا۔ خلائی سفر پر روانگی کے دوران ایٹماسفیئر سے باہر نکلنے کے لیے کم از کم 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسٹروناٹس کو پریشر سوٹ اور انہیں دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو خلا میں اسپیس میں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں وہ اس سے وہ محفوظ رہیں۔ تو معجزۂ معراج میں کیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیس میں جاتے ہوئے محفوظ رہے۔ روشنی کی رفتار کے حصول میں حائل رکاوٹیں، اب وہ اتنے سپیڈ میں جو جائیں گے تو وہ کیسے پاسبل ہے، اس میں ریسٹرکشنز کیا ہے۔ اس کی طرف آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی، ٹائم اینڈ اسپیس کا ریپ اپ ہونا۔ ٹائم اینڈ اسپیس ریپ اپ ہوا تب جا کے یہ جو سفر ہے وہ طے ہوا۔ معجزۂ معراج میں براق کے سفر کو بھی سمجھنے کے لیے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو آئنسٹائن والے اس تھیوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب آئیے معجزۂ معراج طی زمانی اور طی مکانی کی جامعیت کا مظہر ہے۔ معجزۂ معراج is a unique example of a wrap up of time and space۔ اب طی مکانی کا مطلب کیا ہے؟ طی مکانی کا مطلب ہے کہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز کی وسعتوں میں بکھری مسافتوں کے ایک جنبش قدم میں سمٹ آنے کو کہتے ہیں۔ ایک لمحہ میں بہت سارے ہزاروں لاکھوں کلومیٹرز کی سفر طے کر لینا۔ زمانی یہ کہ اتنا سارا سفر صرف ایک لمحہ میں کور کر لینا۔
صدیاں جو ہیں وہ ایک صرف لمحہ میں سمٹ گئیں. اب طی مکانی کا ذکر قرآن مجید کی نص سے دیکھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب بلقیس کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے سوال کیا تو ان میں سے ایک قو ہیکل جن کھڑا ہوا. سورہ نمل میں یہ آیت نمبر 38, 39 اور 40 میں بیان ہے. پھر ایک ایسے شخص نے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں. پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے یہ کرامت ظاہر ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی آخر الزماں کی امت کے نفوس قدسیہ کے کمالات کیا ہوں گے. پھر آئیے قرآن حکیم میں طی زمانی کا بھی ذکر ہے، ٹائم ریپ اپ کا بھی ذکر ہے. سورہ کہف آیت نمبر 19. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے. اصحاب کہف 309 سال گزر جانے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرنے پایا اور ان کے اجسام اور جسم جو ہیں وہ پہلے کی طرح تر و تازہ ہیں. پھر سورہ کہف میں فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب ہٹ جاتا ہے. اس کشادہ میدان میں لیٹے تھے. اب the wrap up of طی زمانی time is also mentioned اب on حضرت عزیر علیہ السلام سے واقعہ. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 259. حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے حصول حق الیقین کے لیے اللہ سے طی زمانی کے بارے میں سوال کیا کہ باری تعالیٰ تو کیسے زمانوں کو جو ہے وہ ریپ اپ کرے گا. ان کے سوال میں جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کی موت طاری کر دی. پھر وہ قدرت خداوندی سے زندہ ہوئے. قرآن کہتا ہے سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا. بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ 1 صدی کے موت کے آغوش میں سونے رہنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس پڑا رہا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا. ان کے پاس کھانے جو تھے وہ بھی تر و تازہ تھے. اب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طی زمانی اور طی مکانی. خدا کی ذات اگر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو اپنی قدرت خاص کے کرشمے دکھا سکتی ہے تو اپنے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر اس سے بڑھ کر معجزہ کیوں نہیں برپا کر سکتی؟ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ شب معراج صاحب لولاک فخر موجودات حضرت حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم اینڈ سپیس زمان و مکان کی مسافتیں طے کروانے کے بعد خدائے لم یزل نے اپنے قرب و وصال سے بے پایہ نعمتیں عطا فرمائی. مقام قاب قوسین پر اپنی ہم کلامی اور بے حجاب دیدار کا شرف اس طرح ارزانی فرمایا کہ ایک طرف خدا اپنے حبیب کی سمیع و بصیر تھا اور دوسری طرف حبیب اپنے خدا کے سمیع و بصیر تھے اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا. اب یہ ساری چیز جو ہے ٹائم اینڈ سپیس کے ریپ اپ میں موضع معراج کا ذکر تھا. ادھر سے کون گزرا تھا کہ اب تک دیار کہکشاں میں روشنی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موضع معراج کے وسیلے سے ہمارے زندگیوں میں دین کو ایجوکیشن اور سائنس کے حصول سے
پانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔